نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ نحل کے 6ویں رکوع سے ہو رہا ہے، اور اس تفسیر کا سلسلہ وار درس مولا کائنات امام الاولیاء باب العلم امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے علمی و روحانی فیوض و برکات کی نسبت سے الحمدللہ یہ درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ نحل کے 6ویں رکوع سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ جو ہجرت کیے اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو ٹھکانہ عطا کریں گے دنیا میں بہترین، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور بے شک آخرت کا اجر، یقیناً آخرت کا ثواب بہت بڑا ہوگا دنیا کی کے نعمتوں سے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے ہیں۔ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو ہجرت کیے فی اللہ، اللہ کے لیے، لاقامت دینی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ان پر ظلم کیے جانے کے بعد، بالاذی، تکلیف کے ذریعے، من اہل مکہ تھا، مکے والوں کی جانب سے، یعنی مکے کے کافروں کی طرف سے ایمان والوں پر جب ظلم کیا گیا، اس کے بعد وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، وہم النبی، اور وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، و اصحابہ، اور آپ کے صحابہ ہیں، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ نُنَزِّلَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو اتار دیں گے دنیا میں، دارن حسنہ، اچھے ٹھکانے میں ہم ان کو پہنچا دیں گے، ان کو اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے، ہی المدینہ، وہ مدینہ منورہ ہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا اجر یعنی جنت یہ زیادہ بڑی نعمت ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، ای الکفار، یعنی کاش کہ اگر کفار جان لیتے تو وہ لوگ بھی ضرور ایمان لا لیتے، والمتخلفون، یا وہ لوگ جو ہجرت سے پیچھے رہ گئے، اگر وہ لوگ جان لیتے کہ مہاجرین کے لیے کیا عظمت اور کیا مقام ہے مہاجرین کا اللہ کے پاس، تو ضرور وہ بھی مہاجرین کی موافقت کرتے، مکے میں رہنے کے بجائے مدینہ میں رہنے کو ترجیح دیتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں الذین صبروا، جو صبر کی، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، الذین صبروا علی اذی المشرکین، وہ لوگ جو صبر کی مشرکین کی تکلیف پر، والہجرہ، اور ہجرت پر صبر کی، لاظہار الدین، اور ہجرت کی دین کو ظاہر کرنے کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، فیرزقہم، بس وہ ان کو رزق عطا کرے گا، من حیث لا یحتسبون، اس جگہ سے جہاں کا ان کو گمان بھی نہ ہو، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر چند مردوں کو، رجال کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، لا ملائکہ، فرشتوں کو ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا، پیغمبر نہیں بنایا۔ فاسألوا، پس تم پوچھو، اہل الذکر، ذکر والوں سے، العلماء بالتورات، تورات کے علماء اور انجیل کے علماء سے پوچھو، علماء یہود و نصارہ سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، ذالک، اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے فرما رہا ہے کہ اگر تم کو دین کے بارے میں اگر شک ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک کر رہے ہو، تو تم یہودی علماء سے، عیسائی علماء سے تم پوچھو، ان کی کتابوں میں بھی دین اسلام کی حقانیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔
اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ وانتم الی تصدیقہم، اور تم ان کی تصدیق کے زیادہ قریب ہو۔ من تصدیق المؤمنین بمحمد، ایمان والوں کے تصدیق کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ایمان والے جس طرح حضور کی تصدیق کرتے ہیں، تم یہودی علماء کو مانتے ہو تو ان سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، ہم نے رسولوں کو بھیجا دلائل دے کر، والزبر اور کتابیں دے کر۔ یہ متعلق ہے بالبینات والزبر، ایک محذوف ہے، ای ارسلناہم، یعنی ہم نے ان رسولوں کو بھیجا بالحجج الواضحۃ، واضح دلائل دے کر، والزبر الکتب، اور کتابیں دے کر، وانزلنا الیک الذکر القرآن لتبین للناس ما نزل الیہم فیہ من الحلال والحرام ولعلہم یتفکرون فی ذلک فیعتبرون۔ اور اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں ان چیزوں کو جو کچھ قرآن میں ہے، یعنی حلال اور حرام کے احکام، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اس کے بارے میں، یعنی قرآن کے احکامات کے بارے میں، فَيَعْتَبِرُونَ، بس وہ عبرت حاصل کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے جو سازشیں کی، بری تدبیریں کیے، بری سازشیں کی بن نبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فی دار الندوہ، ندوہ میں، من تقییدی، یعنی کفار جو حضور کے خلاف جو منصوبے ناپاک سازشیں کیے تھے کہ حضور کو قید کر دینا، او قتل ہی، یا ان کو قتل کر دینا، او اخراج ہی، یا ان کو مکے سے نکال دینا، جیسا کہ سورہ انفال میں ذکر کیا گیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا یہ سازش کرنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا، جیسا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیا، یا ان کے پاس عذاب آئے گا اس جگہ سے جہاں کا ان کو گمان بھی نہیں، اس جہت سے، اس سمت سے، اس جانب سے جس کا ان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ وقد اہلکوا، جبکہ ان کو ہلاک کیا گیا، ان کافروں کو بدر میں، میدان بدر میں۔ ولم یکونوا یقدروا ذلک، وہ لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں لگائے تھے۔ او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے گا ان کے اسفار میں، فی اسفارہم للتجارہ، ان کے تجارتی سفروں میں، فما ہم بمعجزین، بس وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ او یاخذہم علی تخوف، یا وہ ان کو پکڑ لے گا دھیرے دھیرے، تنقص، شیئن فشیئن، یعنی ان کے وجود کو کم کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ، حتیٰ یہلک الجمیع، یا ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کم کر دے گا یہاں تک کہ تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ حال ہے، یہ تخوف، اعلیٰ تخوف، فاعل سے یا مفعول سے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب خوب رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ حیث لم یعاجلہم بالعقوبہ، کہ اس نے ان کو جلدی فوراً عذاب نہیں دیا، ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، من شیء، یتفیأ، ایسی چیز جس کا سایہ ہٹ جاتا ہے دائیں اور بائیں جانب سے، سجداً، اس حال میں کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہم داخرون، جبکہ وہ حقیر اور معمولی ہوتے ہیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء لہ ظل کشجر وجبل یتفیأ یمیل ظلالہ عن الیمین والشمائل، جمع شمال، ای عن جانبیہا اول النہار وآخرہ سجدا للہ، حال ای خاضعین بما یراد منہم، وہم ای الظلال داخرون صاغرون، نزلوا منزلۃ العقلاء۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا ہے، یعنی ایسی چیز جس کا سایہ ہوتا ہے، یا ان لوگوں نے ان سایہ دار چیزوں کو نہیں دیکھا جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، جیسا کہ درخت ہے، کیا یہ لوگ درختوں کو نہیں دیکھے، وہ جبلن، اور پہاڑوں کو، درختوں کا بھی سایہ ہوتا ہے، سایہ دار درخت اور سایہ دار پہاڑ کو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اس حال میں کہ ان چیزوں کا سایہ جو سایہ دار چیزیں ہیں
درختوں کا سایہ یا پہاڑوں کا سایہ ہٹ جاتا ہے دائیں اور بائیں جانب، یعنی دن کے ابتدا اور دن کے آخر میں، یعنی ابتدا میں دائیں جانب سایہ ہے تو انتہا میں بائیں جانب سایہ ہوتا ہے۔ سجدن، اس حال میں کہ وہ چیزیں، وہ سایہ دار چیزیں اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، یعنی وہ جھک جاتی ہیں اللہ کے آگے وہ چیزیں، یعنی درخت ہے، شجر و حجر ہیں، اور ہر چیز اللہ کے آگے جھک جاتی ہے اس چیز کے ساتھ جس کا ارادہ کیا جاتا ہے ان سے۔ وہم، جبکہ وہ سائے معمولی اور حقیر ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سایہ دار چیزوں کے سائے کو اور سایہ دار چیزوں کو اللہ تعالیٰ عقلاء کے درجے میں رکھا، یعنی اطاعت کرنے میں، جس طرح عقل مند اللہ کی اطاعت کرتا ہے انسان، اسی طرح یہ درخت وغیرہ بھی اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمین میں ہیں۔ من دابۃ یعنی جانور، چلنے والے، یعنی جاندار چیزیں، ای نسمۃ، جاندار چیز، جاندار مخلوق، تدب علیہ، جو زمین پر رینگتی ہے، زمین پر چلنے والی، رینگنے والی ہر مخلوق اللہ کے آگے جھک جاتی ہے۔ ای یخضع لہ، زمین اور آسمان کی ہر چیز، یعنی اس کے آگے جھک جاتے ہیں وہ لوگ، بما یراد منہ، اس کے ذریعے جو جس کا ارادہ کیا جاتا ہے ان سے۔ وغلب فی الاتیان، اور لفظ ما کو لانے میں غلبہ دیا گیا ان چیزوں کو جو عقل نہیں رکھتی، یعنی غیر ذوی العقول چیزیں زیادہ ہیں، یعنی صرف انسان ہی اللہ کے آگے نہیں جھک رہا ہے بلکہ ہر درخت اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، ہر چیز کائنات کی، ہر ذرہ اللہ کے آگے اپنا سر خم کیا ہوا ہے، اپنی جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں خم کیا ہوا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے۔ خصہم بالذکر، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خاص کیا ذکر میں، ان کی فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وہم لا یستکبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، یعنی اس کی عبادت کو بوجھ محسوس نہیں کرتے بلکہ اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ یخافون، ای الملائکۃ حال من ضمیر یستکبرون، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ آیت سجدہ ہے، جو اس آیت کو سنے یا اس کو پڑھے اس پر سجدہ واجب ہے۔ یخافون، وہ فرشتے ڈرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم یعنی اپنے اوپر سے، من فوقہم اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہے، بلند و بالا ہے، اور وہ کرتے ہیں وہ کام جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کی صفت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ فرشتے اتنی عبادت کے باوجود بھی اور گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ رب ان پر بلند و بالا ہے، غالب ہے، یہ عالیاً علیم، اللہ تعالیٰ ان پر بلند ہے قہر اور غلبے کے ذریعے، اور فرشتے ان احکام کو پورا کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں تک سورہ نحل کا 6واں رکوع مکمل ہو گیا، اور یہاں سے رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اور اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اور کفر اور شرک سے روکتے ہوئے فرما رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا تم دو خداؤں کو نہ بنا لو۔ توحید کی اہمیت دیکھیے، انما ہوا الہ واحد، یقیناً خدا تو ایک ہی ہے، وحدت الوجود ہے وہ، یعنی وہ واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، احد ہے۔ اتا بہ لاثبات الالہیت والوحدانیہ، الہ واحد کیوں لے کے اللہ تعالیٰ، الہ سے اللہ کی الوہیت ثابت ہو رہی، اور واحد کہنے سے اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے، وہ الہ بھی ہے، واحد بھی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم صرف مجھی سے ڈرو، خافونی دون غیری، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو، اس میں غیب کے صیغے سے حاضر کی طرف یعنی متکلم کی طرف متوجہ ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ تمام چیزیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ وَلَهُ الدِّينُ، اور اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ ہی کے لیے اطاعت ہے۔ واصباً، ہمیشہ، دائماً، یہ حال ہے من الدین، دین سے، اللہ ہی کے لیے اطاعت ہے، اللہ ہی کی اطاعت کی جائے گی ہمیشہ۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وہو الالہ الحق، جبکہ اللہ ہی الہ حق ہے، معبود برحق ہے۔ ولا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والاستفہام للانکار اب التوبیخ، اور یہ جو استفہام ہے
افغیر اللہ میں، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ یہ انکار کے لیے، یعنی تم کو نہیں ڈرنا چاہیے، یہ ڈانٹنے کے لیے، یعنی تم بتوں وغیرہ کو خدا نہ سمجھو، بلکہ خدا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی خدا ہے، اسی کی تم عبادت کرو اور اسی کے عذاب سے تم ڈرو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ای لا یأتی بها غیرہ وما شرطیۃ او موصولۃ ثم اذا مسکم اصابکم الضر الفقر والمرض فالیہ تجأرون ترفعون اصواتکم بالاستغاثۃ والدعاء ولا تدعون غیرہ۔ وما بکم، تم کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں، فمن اللہ، بس وہ اللہ ہی کی جانب سے، یعنی اس کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دیتا، اللہ ہی دینے والا ہے نعمت۔ ثم، پھر جب تم کو مصیبت کوئی پہنچ جاتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یعنی فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے یا بیماری ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اللہ ہی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، یعنی اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو مدد کے لیے، اللہ ہی سے تم دعا مانگتے ہو، تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے مصیبتوں کے وقت۔ جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر تم بتوں کو پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کا رد فرما رہا ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم، تب تو تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، وہ لوگ اس لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ وہ انکار کر دے اس چیز کا جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، من النعمت، نعمتیں۔ فتمتعوا، اے کفار، اے کافروں، تم فائدہ حاصل کرو، باجتماعکم، تمہارے اجتماع کے ذریعے، علی عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت اور پرستش پر تم جمع ہو رہے ہو، متفق ہو رہے ہو، تو تم اس سے فائدہ اٹھا لو، لیکن آخرکار تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ امر تحدید، یہ جو امر ہے، یہ جو حکم دیا گیا ہے ڈانٹنے کے لیے، دھمکی کے طور پہ، یعنی دنیا میں کیا فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو تم، آخرت تو تمہاری برباد ہے۔ فسوف تعلمون، تم جان لو گے، عاقبت ذالک، اس کا انجام۔ ویجعلون، ای المشرکون، اور مشرکین بناتے ہیں، لما لا یعلمون، ان بتوں کے لیے جو جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے، انہا لا تضر، کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے اور وہ فائدہ بھی نہیں پہنچاتے۔ وہی الاصنام، اور وہ بت ہیں، بتوں کے لیے وہ لوگ ایک حصہ مقرر کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، من الحرث، یعنی کھیت، والانعام، اور مویشی، بقولہم، ان کے اس قول کے ذریعے، ھذا للہ، جب زراعت کرتے ہیں اور اناج تیار ہو جاتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ بتوں کے نام پر وہ چھوڑ دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں۔ اور تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا، ڈانٹنے کے لیے، اما کنتم تفترون، تمہارے بہتان اور جھوٹ کے بارے میں جو تم اللہ پر گھڑتے تھے اللہ کے خلاف، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی کفر اور شرک کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے منع کیا، اللہ تعالیٰ بتوں سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، یعنی بقولہم، ان کے اس قول سے، الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحانہ، تنزیہا لہ، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ چیزیں جس کی وہ خواہش کر رہے ہیں، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ معنی یہ کہ یجعلون لہ البنات، وہ لوگ اللہ کے لیے وہ بیٹیاں بنا رہے ہیں جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں، وہو منزہ، جبکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ ویجعلون لہم الابناء، اور اپنے لیے بیٹوں کو وہ لوگ مقرر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، الذین یختارون، جن کو وہ پسند کرتے ہیں، فیختصون بالابناء، پس وہ اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں، ان کو خاص کیا جاتا ہے بیٹوں کے ساتھ، لقولی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فاستفتہم، اے حبیبہ ان سے پوچھیے، علی ربک البنات ولہم البنون، کیا تمہارے رب کے لیے، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی شخص کو خوشخبری دی جاتی ہے، بالأنثىٰ، یعنی بیٹی کی، تولد لہ، جو اس کے لیے پیدا ہوتی ہے، یعنی عرب میں جاہلیت میں کافروں کا یہ شیوا تھا، طریقہ تھا کہ بیٹی اگر پیدا ہوتی تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے، بلکہ اس کو زندہ درگور کرتے تھے، یعنی زندہ دفن کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ان کے مزاج، کہ جب ان میں سے کسی شخص کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی بدل جاتا ہے، متغیر، تغیر مغتمن، غمزدہ شخص کے چہرے کے بدلنے کی طرح، وہو کظیم، اس حال میں کہ وہ غصے سے بھر جاتا ہے،
ممتلئ غما فکیف تنسب البنات الیہ تعالی، تو پھر کس طرح اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کیا جا سکتا ہے. یتوارا یختفی من القوم، وہ قوم سے چھپ جاتا ہے، ای قومی اپنی قوم سے، من سوء ما بشر بہ، اس چیز کی برائی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی. خوفا من التعییر، عار دلائے جانے کے خوف سے وہ چھپ جاتا ہے. مترددن، بسو پیش ہوتے ہوئے، بسو پیش کا اظہار کرتے ہوئے، فیما، اس چیز میں جو اس کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ کیا ہوگا، لوگ کیا بولیں گے، یہ خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے. ایمسکہ، کیا وہ اس کو روکے گا، روک کر رکھ لے گا، چھوڑ دے گا، بلا قتل، بغیر قتل کے، اعلیٰ ہون ہوان و ذل، یعنی ذلت برداشت کرتے ہوئے. ام یدسہ، یا وہ اس کو زمین میں دھسا دے گا، بین یعیدہ، کہ وہ اس کو زندہ دفن کر دے گا. الا ساء بئس ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ ہے یہ لوگوں کا جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے خالق کے لیے، خدا کے لیے بیٹیوں کو منسوب کر رہے ہیں، یعنی خدا کی بیٹیاں ہیں یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بیٹی اور بیٹے دونوں سے ہی پاک ہے. وہ بیٹیوں کو منسوب کر رہے ہیں جن کا یہ حال ہے، جن کی یہ، یعنی جن کی یہ حیثیت ہے، جن کا یہ معاملہ ہے ان کے پاس. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے بری مثال ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کافروں کی مثال بری ہے. یعنی الصفۃ السوء، یعنی ان کے لیے بری صفت ہے، یہ بمعنی القبیح، یعنی بدترین صفت ہے. وہی وعدہم البنات، اور وہ ان کا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ہے. مع احتیاجہم الیہن للنکاح، ان کے محتاج ہونے کے باوجود، ان بیٹیوں کے، ان عورتوں کے، لڑکیوں کے محتاج ہونے کے باوجود، للنکاح، نکاح کے لیے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی شان اعلیٰ ہے، اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ شان ہے. الصفۃ العلیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفت بہت بلند و بالا ہے. وَهُوَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہی غالب ہے اپنے بادشاہت میں. الحکیم، حکمت والا ہے، فی خلقہ، اپنی مخلوق میں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اب یہاں سے سورہ نحل کا رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ کرے، اگر ان سے بدلہ لے، اگر ان سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے، ان کو اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ، ان سے گرفت فرمائے ان کے ظلم کی وجہ سے، بالمعاصی، گناہوں کی وجہ سے، ما ترکا، تو اللہ تعالیٰ زمین کی پشت پر، زمین پر نہیں چھوڑے گا کسی بھی مخلوق کو، چلنے والی، رینگنے والی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں چھوڑے گا زمین پر. اور لیکن وہ مؤخر کر رہا ہے، ان کو موقع دے رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، یعنی موت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور یہ کفار اور یہ مشرکین اللہ کے لیے بناتے ہیں وہ جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے، یعنی بیٹیوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اور ریاست میں شریک، یعنی کہ ان کی بادشاہت اور صدارت، حکومت اور اقتدار میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کریں، لیکن خدا کے ساتھ خدائی میں بتوں کو شریک کر رہے ہیں. وَتَصِفُ تَقُولُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں. اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اچھا ہی ہے اللہ کے پاس، یعنی جنت ہے آخرت میں. کفار کفر کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی، جیسا کہ اس کا ایک قول ہے کافر کا. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا جائے میرے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو بے شک میرے لیے اس کے بعد اچھا بدلہ ہے، یعنی جنت ہے، یہ تصور ہے ان کا. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لا جرم حقا، یہ بات حق ہے، ان لہم النار، کہ ان کے لیے تو نار ہے، جہنم کا عذاب ہے. وانہم مفرطون، اور یہ کہ ان کو اس میں چھوڑ دیا جائے گا جہنم کے عذاب. او مقدمون الیہ، یا مفرطون اگر پڑھیں تو ان کو وہ لوگ پہلے پیش کیے جائیں گے جہنم میں، کفار. یا مفرطون اگر پڑھے، مفرطون، مفرطون یعنی حد سے آگے بڑھنے والے ہیں لوگ. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک رسلا فزین لهم الشیطان اعمالهم السیئۃ فرأوها حسنۃ فکذبوا الرسل فهو ولیہم اليوم ولهم عذاب علیم. اور یہ قسم ہے اللہ کی، یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف، کئی رسولوں کو، بس شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو آراستہ کر دیا، سجا کر پیش کر دیا، خوبصورت بنا، بس اس کو اچھا سمجھے، بس وہ رسولوں کو جھٹلا دیے. فہوا، بس وہ شیطان ان کا آج ولی ہے، ان کا یعنی وہ ان کے معاملات کا ذمہ دار ہے،
دنیا میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، مؤلم یعنی تکلیف دینے والا عذاب ہے آخرت میں۔ اور کہا گیا کہ یوم سے مراد یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ علی حکایت الحال الماضیہ یعنی علی حکایت الحال الآتیہ، آنے والے حالت کی حکایت کو بیان کر دے۔ اے لا ولی لہم یعنی ان کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا شیطان کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا، وہ عاجز، اور جبکہ وہ خود بھی بے بس ہوں گا اپنی مدد کرنے سے، چہ جائے کہ وہ تو بس وہ شیطان کیسے ان کی مدد کرے گا۔ وما انزلنا علیک یا محمد الکتاب القرآن الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل نہیں کیا مگر اسی لیے، قرآن کو ہم نے اسی لیے نازل کیا ہے آپ پر تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دے وہ چیز جس میں وہ لوگ اختلاف کیے، دین کا معاملہ۔ وہ ہدن، اور یہ قرآن کو ہم نازل کیے ہدایت بنا کر اور رحمت بنا کر اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان لاتی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے بارش کو، پانی کو نازل فرمایا، بس وہ اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، ہری بھری کر دیا اس کے خشک ہونے کے بعد۔ بے شک اس میں ایک عظیم نشانی ہے جو بعث پر دلالت کرتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ جیسے زمین مردہ ہو گئی، زمین سوکھ گئی ہے، ہریالی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کر دوبارہ اس کو ہری بھری بنا دیتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، ایسا سننا جس کے بعد وہ غور و فکر کرتی ہے۔ یہاں تک سورہ نحل کا 8واں رکوع مکمل ہوگا، یہاں سے 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں، مویشیوں میں ایک عبرت ہے، نشانی ہے، اعتباراً۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات جو پیدا کیا ہے، جو جانور پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی انسانوں کو نصیحت فرما رہا ہے کہ اس میں تم غور و فکر کرو تو خدا کی وحدانیت کا تمہیں علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، ایک نشانی ہے۔ نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کے درمیان سے ہم تم کو پلاتے ہیں، من بین فرث یعنی گندگیوں کے درمیان سے، ودمین اور خون کے درمیان سے، اس میں سے اس کے درمیان سے ہم تم کو خالص پیور دودھ تمہیں نکال کر ہم پلاتے ہیں، لا یشبو، جس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملی ہوئی نہیں ہوتی، من الفرث یعنی گندگی ہے، والدمی اور خون ہے، من طعم نہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جانور کے پیٹ میں جو کچھ دودھ ہے، اب وہ دودھ اس کے اطراف و اکناف گندگیاں بھی اور خون وغیرہ ہے، لیکن جب دودھ نکالا جاتا ہے جانور کے تھن سے تو اس میں نہ کوئی مینگنی آتی ہے نہ کوئی خون کا دھبا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالص پیور دودھ تمہارے لیے فراہم کرتا ہے، پیدا فرماتا ہے۔ من طعم، وہ دودھ پاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہوتی، کوئی گندگی، یعنی اس کے مزے میں بھی گندا پن نہیں آتا اور رنگ بھی اس کا گندا نہیں ہوتا، بو بھی اس میں بدبودار بو نہیں ہوتی۔ وَهُوَ بَيْنَهُمَا سَائِغًا، اس حال میں کہ وہ خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور درخت یعنی کھجور کے درختوں کے پھل یعنی کھجور وغیرہ، وَالْأَعْنَابِ، اور انگور، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ، تم اس سے بناتے ہو، سکرن، نشہ آور چیز، یعنی شراب بناتے ہو تم، ایسی شراب، تسکرو، جو نشہ پیدا کرتی ہے۔ وَهَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِهَا، اچھا یہ چیز کو اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرمایا؟ شراب تو حرام ہے نا، شراب حرام کیے جانے سے پہلے کی آیت ہے کہ انگور اللہ تعالیٰ بنایا، انگور انسان انگور کھاتا بھی ہے اور اس سے شراب بھی بنا کر پی رہا ہے، تو یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ شراب پینا جب جائز تھا تو اس وقت لوگ انگور سے کھجور یعنی شراب بنایا کرتے تھے، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اس کے علاوہ دیگر پھلوں سے اللہ تعالیٰ خوشگوار اچھا رزق عطا فرماتا ہے، جیسا کہ کھجور ہے، والزبیب، اور کشمش ہے، والخل، اور سرکہ ہے، اور دبس ہے، یعنی کیا ہے یہ؟ یعنی تر
تر جو کھجور ہے اس کا نچوڑ یعنی اس کا شربت سمجھو، اس کا جز، یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَحْيَ إِلْهَامٍ أَنْ مُفَسِّرَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا تَأْوِي إِلَيْهَا وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا وَمِمَّا يَعْرِشُونَ أي الناس يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأوي إليها ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ادخلي سبل ربك طرقه في طلب المرعى ذللا جمع ذلول حال من السبل أي مسخرة لك فلا تعسر عليك وإن توعرت ولا تضلي عن العود منها وإن بعدت وقيل حال من الضمير في أسلك أي منقادة لما يراد منك يخرج من بطونها شراب هو العسل مختلف ألوانه فيه شفاء للناس من الأوجاع قيل لبعضها كما دل عليه تنكير شفاء أو لكلها بضميمة إلى غيره أقول وبدونها بنيہ وقد امر به صلی اللہ علیہ وسلم من استطلق بطنه رواہ الشیخان ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون فی صنعہ تعالی۔ اب یہاں سے شہد کی مکھیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمانا ہے، سورہ نحل ہے، نحل کے معنی شہد کی مکھی، کہ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ شہد کی مکھیاں مختلف قسم کے پھل اور پھول اس باغات میں جاتے ہیں اور مختلف قسم کے پھولوں کو چوس لیتی ہے اس کا رس، پھر وہ اس کا جو رس ہے اس سے میٹھا شہد تیار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو شہد کے مکھیاں جو مختلف قسم کے پھولوں کا رس پی رہی ہیں، تو مختلف قسم کے جو پھول ہیں ہر ایک کا مزہ الگ الگ ہے، لیکن جب ان شہد کی مکھیوں سے شہد نکالا جاتا ہے تو اس میں الگ الگ مزہ نہیں آتا، پورا شہد میٹھا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے وحی کی، إِلَى النَّحْلِ، شہد کے مکھیوں کی طرف۔ وحی سے مراد ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیا کہ یہ کام کرو تم، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یعنی جس سے کیا کام لینا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ چرند پرند سے کس کو کس کام میں مصروف رکھنا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے وحی کی یعنی الہام کیا، إِلَى النَّحْلِ، شہد کے مکھیوں کی طرف، ان کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ أَنِ اتَّخِذِي، کہ تم پہاڑوں میں اپنے جھتے بنا لو۔ شہد کی مکھیوں سے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ تم پہاڑوں میں یعنی اونچے جو علاقے ہیں وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لو، تأوی الیہا، جس کی طرف وہ پناہ لیتی، ومن الشجر، اور درختوں میں بھی تم اپنا گھر بنا لو، اپنا چھتا بنا لو، ومما یعرشون، اور ان مقامات میں جہاں لوگ عمارتیں بناتے ہیں، اونچے اونچے گھر ہیں۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتفاقی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ثم کلی، پھر تم کھاؤ، من کل الثمرات، ہر قسم کا پھل پھول، فسلکی، بس تم داخل ہو جاؤ اپنے رب کے راستوں میں، فی طلب المرعى، چارے کو طلب کرتے ہوئے، ذلولا، اس حال میں کہ وہ راستے تمہارے لیے آسان کر دیے گئے، تابع کر دیے گئے، وہ راستے تم پر دشوار نہیں ہوں گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو راستہ بنایا ہے اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وَإِن تَوَعَّرَتْ، اگرچہ کہ وہ دشوار ہو جائیں، وَلَا تَضِلِّي، اور تم اس سے نہ بھٹکو، عَنِ الْعَوْدِ مِنْهَا، اس سے واپس کتنی بھی دور چلے جائیں واپس اپنے ٹھکانے میں آتے
اللہ اکبر. یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس سے جو کام لینا ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یعنی وہ علم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دی. شہد کی مکھیاں دور دراز چلے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوس لیتی, پھر اپنے ٹھکانے کی طرف واپس آتی. وَإِن بَعُدَتْ, اگرچہ کہ وہ راستے دور دراز ہو پھر پلٹ کے اپنے مقام پہ آتی. اسلوکی یعنی تم چلو اپنے رب کے راستوں میں تابع ہو کر اطاعت کرتے ہوئے اس چیز کے لیے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے تم سے. اللہ تعالیٰ تم سے جو چاہ رہا ہے تم وہ کرو. اللہ تم سے شہد بنانا چاہ رہا ہے تمہارے ذریعے سے, لوگوں کو شہد دینا چاہتا ہے انسانیت, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ طریقہ کار کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے انسان میں نے تیرے لیے کیا کیا, چرین پرین ہر ایک کے ذریعے تجھ کو غذا پہنچا رہا ہوں, اور لیکن تیرا یہ حال ہے کہ تو مجھے میرا ہی انکار کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کا انکار کرتے ہوئے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے مشرکوں تم خدا کی عبادت کرو, ایک اللہ کو مانو جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی. یعنی ہر مخلوق کو انسان کھا رہا ہے, یعنی جانوروں کو کاٹ رہا ہے, اس کا گوشت کھا رہا ہے, اور شہد کی مکھی سے شہد بھی استعمال کر رہا ہے, لے رہا ہے. یعنی ہر مخلوق پر انسان کو اللہ تعالیٰ کنٹرول قدرت عطا کیا. ہر مخلوق انسان کی خادم ہے. اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کیا. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کے آگے جھک جائے, اللہ کو مانے, اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی توحید پر, اللہ کی وحدانیت اور الوہیت پر ایمان لائے, اور صدق دل اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں کا اس لیے ذکر فرما رہا ہے تاکہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے. یخرج من بطونہا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہد کی مکھیوں کی پیٹ سے ایسا مشروب پیے جانے والی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, یعنی شہد نکلتا ہے. فیہ شفاء للناس, اس شہد میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے. من الاوجاع, یعنی درد سے, تکلیفوں سے. کہا گیا کہ بعض لوگوں کے لیے شفا ہے, جیسا کہ اس پہ شفا کو جو نکیرہ لایا گیا ہے اس پر دلالت کر رہا ہے. شفا یعنی کچھ شفا ہے یا بعض لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ایک تفسیری بیان کی گئی کہ یعنی سب کے لیے, تمام بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد پینے کا حکم دیا اس شخص کو جس کا پیٹ خراب ہو گیا تھا. ایک شخص آگے اپنے بد ہضمی کی شکایت کیا تو حضور فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. ان فی ذلک, بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں. فی صنعہ تعالی, واللہ خلقکم, اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. ولم تکونوا شیئا, جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. ثم یتوفاکم, پھر وہ تم کو وفات دے گا. عند انقضاء آجالکم, تمہاری مدتوں کے ختم ہونے کے وقت. ومنکم من یرد, اور تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے. الی ارذل العمر, بڑی عمر کی طرف. ای اخصی, یعنی معمولی ترین عمر کی طرف. من الحرم, بڑھاپے کی وجہ سے. والخرف, لکی لا یعلم, تاکہ وہ نہ جانے, جاننے کے بعد کچھ بھی. یعنی اتنی بڑی عمر کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے انسان کو کبھی کہ وہ ابتدائی عمر میں جو کچھ سیکھا یا پڑھا تھا, جو کچھ اس کو چیزیں یاد تھی, وہ تمام چیزیں بھول جاتا ہوں. قال اکرمہ, اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن, جو قرآن پڑھے, لم یسر بہذہ الحالہ, تو اس کی یہ حالت نہیں ہوں گی. اور یعنی بڑھاپے میں, عمر بڑھنے کے بعد 70-80 کا اگر کوئی ہو جائے تو اس کا حافظہ ختم ہو جاتا, کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی, یادداشت باقی نہیں رہتی. لیکن صحابی رسول فرما رہے ہیں, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کا قاری ہو, قرآن کا عالم ہو, حافظ ہو, اور اس پر عمل کرتا ہو, تو وہ بڑھاپے میں بھی کوئی چیز نہیں بھولیں گا, ذہن کام کریں گا, اس حافظہ ختم نہیں ہوگا. یہ قرآن کی برکت ہے. ان اللہ علیم, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھی طرح,
اپنے مخلوق کی تدبیر کو، اور قدرت والا ہے اس چیز پر جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے اس کا، سورہ نحل کا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں۔ فمنکم غنی، بس تم میں سے بعض وہ ہے جو مالدار ہیں، وہ فقیر، اور بعض غریب ہیں محتاج ہیں، وہ مالک، کچھ مالک ہیں کچھ مملوک ہیں، کوئی شاہ ہے کوئی گدھا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا أي الموالی براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أي بجاعل ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين مماليكهم فهم أي المماليك والموالي فيه سواء شركاء، المعنى ليس لهم شركاء من مماليكهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له أفبنعمة الله يجحدون يكفرون حيث يجعلون له شركاء۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ شرک کا رد کر رہا ہے، شرک کی انتہائی سخت ترین اللہ تعالیٰ مذمت فرماتے ہیں۔ ایک مثال دے کے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے رزق میں، یعنی سب کو ایک جیسا رزق نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ تم میں سے بعض وہ ہے جو امیر ہے، بعض وہ ہے جو غریب ہے، کوئی شاہ ہے کوئی گدھا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی، جن کو ترجیح دی گئی، یعنی آقا موالی اپنے رزق کو لوٹانے والے نہیں ہیں، علی ما اپنے غلاموں کی طرف، یعنی جو کچھ ہم نے ان کو مال عطا کیا وہ لوگ اموال وغیرہ دیگر چیزیں دولتیں شریک کرنے والے نہیں ہیں، بانٹنے والے نہیں ہیں اپنے اور اپنے غلاموں کے درمیان۔ کوئی بادشاہ ہے اپنی سلطنت میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بادشاہ اپنی کرسی پہ بازو کسی کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دولت دیا اس میں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہ رہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا کیسے تم گوارا کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انسان کو جو دولت دی گئی ہے اس میں کسی اور کو شریک کرنا نہیں چاہ رہا، اپنا پارٹنر بنانا نہیں چاہ رہا، تو خدا کا پارٹنر کیسے بنا رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کو کیسے شریک کر رہا ہے؟ فہم فیہ سوا، پس وہ یعنی وہ آقا اور غلام اس میں اس نعمت میں برابر ہو جائیں۔ المعنی، معنی یہ ہے کہ ان کا کوئی شریک نہیں ہے ان کے غلاموں میں سے، فی اموالہم ان کے مال میں، تو وہ لوگ بس یہ لوگ یہ کفار یہ مشرکین اللہ کے بعض غلاموں کو، اللہ کے بعض مخلوقات کو اللہ کے ساتھ کس طرح شریک کر رہے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ حیث یجعلون لہ شرکاء، کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا تمہاری نفسوں سے، تمہاری جانوں سے، ازواجا بیویوں کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ فخلق حواء، پس وہ حواء علیہ السلام کو پیدا کیا، من ضلع آدم، آدم علیہ السلام کی پھسلی سے، بائیں پھسلی سے، وسائر الناس، اور تمام لوگوں کو پیدا کیا، من نطف الرجال والنساء، یعنی مردوں اور عورتوں کے نطفے سے، وجعل لکم من ازواجکم، اور وہ تمہارے لیے بنا دیا تمہارے بیویوں سے، بنینا اولاد بیٹے، وحفدتاً اور پوترے، بیٹے بھی عطا کیا پوترے بھی عطا کیا، ای اولاد الاولادی، اولاد کی اولاد، ورزقکم من الطیبات، اور وہ تم کو عطا کیا پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، یعنی اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوترے بھی اگر عطا کیا، یعنی اتنی عمر عطا کیا کہ وہ پوترے کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی اور بڑی نعمت دی۔ وَرَزَقَكُمْ، اور وہ تم کو دیا من الطیبات پاکیزہ رزق، من انواع الثمار والحبوب والحیوان، یعنی مختلف قسم کے پھل اور پھول ہیں، اناج ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے۔ افبالباطل الصنم یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل بتوں پر ایمان لا رہے ہیں؟ وہ بھی نعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا کیا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ بِالْمَطَرِ وَالْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ شَيْئًا بَدَلٌ مِن رِزْقٍ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ الْأَصْنَامُ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَشْبَاهًا تُشْرِكُونَهُم بِهِ، اور یہ کفار یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوج رہے ہیں، ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو ان
کافروں کے لیے مالک نہیں ہے رزق ہے، رزق نہیں دے سکتے آسمانوں سے، یعنی بارش نازل نہیں کر سکتے، اور زمین سے بھی نہیں دے سکتے پیداوار کے ذریعے سے شیئن کچھ بھی، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کسی چیز کی، اور وہ بت ہے وہ۔ فلا تضریبوا للہ الامثال، بس تم اللہ کے لیے مثالوں کو بیان نہ کرو، اللہ کی مثال نہیں ہے، اور بے مثال ہے اللہ تعالیٰ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ، لا تجعلوا للہ اشباہا، اللہ کے لیے کوئی مشابہ مت بناؤ، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے چیزوں کو تم اللہ کے مشابہ نہ بناؤ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرو، اللہ کے کوئی مشابہ ہے ہی نہیں۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ مثل لہ، کہ اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں، وانتم لا تعلمون، وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کیا، مثلا سے بدل لایا جا رہا ہے، مثلا مبدل منہ اور عبدن مملوکن یہ بدل ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کیا، عبدن مملوکن، ایک ایسے غلام کی جو مملوک ہیں، جو کسی اور کی ملکیت میں۔ صفتن، یہ مملوکن کیا ہے، ایسی صفت ہے جو اس غلام کو علیحدہ کر دیتی ہے آزاد سے۔ فإنہ عبد اللہ تعالی، کیونکہ غلام بھی اللہ کا بندہ ہے، یعنی یہ آزاد اللہ کا غلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور انسان کو اس آزاد، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کے لیے بھی غلاموں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کوئی انسان ہے، بادشاہ ہے مثال کے طور، اس کے کئی غلام ہیں، تو بادشاہ حقیقی آقا نہیں ہے، بادشاہ بھی اللہ کا غلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے غلام بنا دیا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی غلاموں کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کیا، عبدن، ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، وہ غلام کسی چیز پر قادر نہیں ہوتا، لعدم ملکی، کیونکہ غلام کا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب آقا کا ہوتا ہے۔ ومن، یہ نکیر موصوفہ ہے، ای حرن، اور وہ جو آزاد ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے، منا ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اچھا رزق عطا کیا ہے، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، تو وہ آزاد شخص جس کو ہم نے رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے، یعنی یہ تصرف فیہ، مال میں تصرف کرتا ہے، یعنی اس کو استعمال کرتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے۔ والاول، اور پہلی جو مثال ہے یہ غلاموں، یعنی یہ جو غلام کی مثال پیش کی گئی یہ بتوں کی ہے، اور دوسری جو مثال ہے یہ مثلہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ یعنی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثال دیا ہے، یعنی ان بتوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ غلام کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے فرما رہا ہے کہ آزاد شخص صاحب اختیار ہوتا ہے، خرچ کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آقا ہے، اللہ تعالیٰ آقا ہے، وہ جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، اور بتوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی بے بس اور لاچار جو غلام ہے وہ، اور تصرف کرنے والا با اختیار مختار جو مولا ہے، جو آزاد ہے، کیا غلام اور آزاد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے تو خدا اور بت دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ بت بے بس اور لاچار ہے، اور خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حل یستوون، الحمدللہ، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، وحدہ اکیلے خدا کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ بل اکثرہم، ای اہل مکہ، بلکہ اکثر ان میں سے یعنی اہل مکہ میں سے یہ جو کفار ہیں یہ نہیں جانتے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ کفار نہیں جانتے کہ ان کا کیا انجام ہوگا، یعنی جس عذاب کی طرف وہ لوگ جانے والے ہیں اس کا ان کو علم نہیں ہے، بس وہ شرک کر رہے ہیں۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کیا، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، دونوں میں سے ایک گونگا ہے، ولد اخرس، یعنی گونگا پیدا ہوا، پیدائشی گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا، لأنہ لا یفہم، کیونکہ نہ وہ کچھ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، وہو کل، جبکہ وہ بوجھ ہے، ثقیل، بوجھ ہے، علی مولا، اپنے آقا پر، ولی امری، اس کا جو سرپرست ہے اس کے لیے
ایک بوجھ ہے وہ، اینما یوجہہ، جہاں کہیں وہ اس کو بھیجے گا، لا یأتی منہ بخیر، تو وہ اپنی طرف سے کوئی بھلائی نہیں لائے گا، یعنی کوئی کام کے قابل نہیں، بنجح، کوئی کامیابی نہیں لائے گا، وہذا مثل الکافر، اور یہ کافر کی مثال ہے، یعنی کافر ایسا ہی ہے جیسا کہ گونگا ہے، حل یستوی ہوا، کیا وہ گونگا، وہ اور وہ شخص جو نیکی کا حکم دینے والا ہے، انصاف کا، حق کا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی گونگا اور بولنے والا، حق بولنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ ای ومن ہوا ناطق نافع للناس، اور وہ شخص جو بولنے والا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، کہ وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، انصاف کا، اور اس پر ابھارتا ہے، وہ علی صراط مستقیم، جبکہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور یہ جو دوسری مثال ہے بولنے والے کی مثال، حق بولنے کی والے کی مثال، یہ مومن کی ہے، اور گونگا یہ کیا ہے؟ کافر کی مثال ہے، کافر گونگا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ ھذا مثل اللہ تعالی والابکم، اور کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی کہ گونگے بت گونگے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے، اور اللہ تعالیٰ متکلم، کلام فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہاں تک سورہ نحل کے 10 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب، ای علم ما غاب فیما، یعنی اللہ ہی کے لیے ان چیزوں کا علم جو کچھ زمین اور آسمان میں غائب ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما امر الساعۃ، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے، الا کلمح البصر، مگر پلک جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قریب، کیونکہ وہ لفظ کن فیکون سے ہو جائے گا، یعنی پلک جھپکنے کی دیر میں قیامت قائم ہو جائیں گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ تعالیٰ تم کو نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، یعنی رحموں سے، لا تعلمون، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور تمہارے لیے اور تم کو قوت سماعت، سننے کی طاقت عطا کیا، دیکھنے کی طاقت عطا کیا، والافئدہ، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل عطا فرمایا، لعلکم تشکرون علی ذلک، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اس پر، کہ تم فتؤمنون، بس تم ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی بات سنو، اللہ تعالیٰ دیکھنے کی تمہیں صلاحیت عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ قرآن میں جو احکام بیان کیا ہے اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، اور اللہ کے راستے کو دیکھو، اللہ کے راستے پر چلو، اور دل جو اللہ عطا کیا ہے ایمان کے لیے عطا فرمائے، تاکہ تم اس میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، اللہ سے محبت کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات، اس حال میں کہ وہ تابع کیے ہوئے، مذللات للطیران، اڑان کے لیے، پرواز کے لیے، اڑنے کے لیے یہ تابع کیے ہوئے، فی جو السماء، آسمانوں کی فضا میں، یعنی ہواؤں میں، آسمان اور زمین کے درمیان، کیا یہ لوگ پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ما یمسکہن، ان کو نہیں روکتا، الا اللہ، مگر اللہ۔ جب یہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، انسانی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ پر پھیلائے ہوئے، پر نہیں مار رہے ہیں تو زمین پر گر جانا چاہیے، لیکن نہیں گرتے۔ کیوں نہیں گرتے؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ روکا ہوا ہوتا ہے۔ ما یمسکہن عند قبض اجنحتہن، ان کے پروں کے قبض کرنے کے وقت، یعنی جب وہ پروں کو قریب کر لیتے ہیں اور پروں کو پھیلا دیتے ہیں، ان کو گرنے سے اللہ ہی بچاتا ہے، روکتا ہے اپنی قدرت کے ذریعے۔ بے شک اس میں نشانی ہے، کئی نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہیں۔ ہی خلقها، کہ وہ، یعنی وہ نشانیاں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو پیدا کیا، ہی خلق، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، بحیث یمکنها الطیران، کہ ان کے لیے اڑنا ممکن ہے، وخلق الجو، اور اللہ تعالیٰ ہوا کو اس طور پر بنایا کہ اس میں اڑنا ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو روکتا بھی ہے، یعنی ان پرندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا تمہارے لیے بنایا، من بیوتکم، تمہارے گھروں کو، سکنن، رہائش گاہ، رہنے کا مقام، وجعل لکم، اور وہ تمہارے لیے بنا دیا، من جلود الانعام، مویشیوں، جانوروں کے چمڑوں سے، بیوتن، گھر، جیسا کہ کیمپ وغیرہ ہوتا ہے، یعنی ڈیرے وغیرہ، خیمے، والقباب، اور گنبدیں، تستخفونہا، تم ان کو
ہلکا سمجھتے ہو للحملی سفر میں لے جانے کے لیے، یعنی کیمپ وغیرہ ہے، ڈیرا ہے، کسی مقام پہ رکے ہوئے سفر میں استعمال کر رہے ہیں، جانا ہے، ہلکا سا ہے وہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ یوم ظعنکم تمہارے سفر کے دن اور تمہاری اقامت کے دن، تمہارے یعنی جب تم اپنے مقام پر رہتے ہو اس دن بھی تمہارے لیے آسان ہے اس کو لینا لانا لے کے جانا۔ ومن اصوافہا اور مویشیوں کے اون کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گھر بناتا ہے، یعنی ڈیرے بناتا ہے۔ ای الغنم یعنی بکروں کے اون سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا فرماتا ہے، یعنی خیمے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ واوباریہا اور اس کے وبر سے، اور یعنی اونٹوں کے بالوں سے بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ واشعارہا اور ان کے بالوں سے بھی، یعنی بکرے وغیرہ کے۔ اثاثاً اللہ تعالیٰ بناتا ہے اثاثاً ساز و سامان، لبیوتکم تمہارے گھروں کے لیے، کبسوتین جیسا کہ قالین وغیرہ ہیں، چادریں ہیں، بیڈ شیٹ وغیرہ ہیں، ومتاعن اور تمہارے لیے فائدے کی طور پر اللہ تعالیٰ بنایا ہے جس کے ذریعے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، الی حین ایک مقررہ مدت تک، تبلا فی جس میں وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے وہ چیزیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا واللہ جعل لکم مما خلق من البیوت والشجر والغمام ظلالا جمع ظل تقیکم حر الشمس وجعل لکم من الجبال اکنانا جمع کن وهو ما يستکن فیہ کالغار کالغار والسرداب وجعل لکم سرابیل قمصا تقیکم الحر ای والبرد والسرابیل تقیکم بأسکم حربکم ای الطعن والضرب فیہا کالدروع والجواشن كذلك كما خلق هذه الأشياء يتم نعمته في الدنيا عليكم بخلق ما تحتاجون إليه لعلكم يا أهل مكة تسلمون توحدونه۔ واللہ جعل اور اللہ تعالیٰ بنایا تمہارے لیے اس چیز سے جس کو وہ پیدا کیا، من البیوت یعنی گھروں سے، والشجر اور درختوں سے، والغمام اور بادلوں سے، ظلالا سائے، یعنی جو تم گھر بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا سایہ تمہارے لیے بنا دیا، جو تم کو بچاتے ہیں سورج کی دھوپ سے۔ وجعل لکم اور وہ تمہارے لیے پیدا کیا بنایا من الجبال پہاڑوں میں، اکنانن گھونسلے یعنی وہ چیزیں جس میں یعنی ایسے مقامات چھپنے کے مقامات، اکنان یعنی ایسا مقام جس میں چھپا جاتا ہے جس میں رہا جاتا ہے، جمع کنن چھپنے کے مقامات جس میں لوگ چھپتے ہیں، کالغاری جیسا کہ غار ہیں، پہاڑوں میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے ذریعے غار بنا دی، والسرداب اور تہہ خانے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنا دیے، اور تمہارے لیے وہ بنایا قمیصیں پیدا کیا تمہارے لیے، جو بنایا تمہارے لیے وہ قمیصیں بنایا، وہ قمیصیں جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں اور سردی سے بچاتے ہیں، یعنی ایسا لباس، اور ایسی قمیصیں بھی اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمایا، ایسا لباس جو تم کو جنگ سے بچاتا ہے، جنگ میں بچاتا ہے، یعنی جنگ میں نیزے اور تلواروں کے وار سے جو لباس تم کو بچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، جیسا کہ دروع ہے یعنی جنگی لباس لوہے کا جو ہوتا تھا، کذالک اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں پیدا فرمایا، یتم وہ اپنی نعمت کو پورا فرماتا ہے دنیا میں تم پر، ان چیزوں کو پیدا فرما کر جس کے تم محتاج ہوتے ہو، جس کی تم کو ضرورت ہوتی، لعلکم تاکہ تم اے مکے والوں اللہ کے آگے جھک جاؤ، اسلام قبول کر لو، اللہ کو ایک مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ لوگ یہ کفار اسلام سے اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ یا محمد والبلاغ المبین تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، یعنی وہ اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے، ثم ینکرونہا پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں شرک کر کے، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر سورہ نحل کا
11واں رکوع مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 11 رکوع الحمدللہ مکمل ہو گئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 12ویں رکوع سے شروع کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.